پارہ نمبر 26 سورہ حجرات، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 3۔ اس میں بھی بخشش کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، الذین وہ جو، یغضون پست رکھتے ہیں یعنی دھیرے رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، اندا پاس، رسول اللہ کے، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جو، امتحنا آزما لیا، اللہ نے، قلوبہم دل ان کے، للتقوی تقوی کے لیے، لہم ان کے لیے، مغفرتن بخشش ہے، واجر اور اجر ہے، عظیم بڑا، بہت بڑا۔ ترجمہ: یقین جانو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب آزما لیا ہے تقوی کے لیے، ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر ہے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرتے ہیں تو دھیری آواز میں بات کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری عزت دے کے بات کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر رکھا ہے۔ اب اس میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی آوازیں دھیری رکھتے ہیں، انہی کے دلوں میں تقوی ہے۔ تو یہ صحابہ کے لیے تھا، لیکن ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں یا کوئی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنیں تو ہمیں ہمیشہ خاموشی سے اس کو سننا چاہیے، دھیان سے سننا چاہیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ پھر سورہ حجرات کی ہی آیت نمبر 5 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ اور اگر، انہم یہ کہ وہ، صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ، تخرجا آپ نکلتے، الیہم طرف ان کے، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ اب اس کا پہلا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک آپ خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن میں آرام فرماتے تھے تو صحابہ انہیں بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نہیں آ جاتے تھے اپنے حجرے سے، صحابہ ان کو بالکل آواز نہیں دیتے تھے۔ لیکن کچھ بدو تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اور ان کو بہت زیادہ غرور تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے، یعنی ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے اسلام لا کر۔ تو وہ جب دن میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو وہ آئے اور آ کے آپ کو باہر سے آوازیں دینے لگے، یا محمد یا محمد، مطلب ایک بدتمیزی سے آپ کو آواز دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کیوں نہیں انتظار کرتے، یعنی کہ آپ اس طرح سے آواز کیوں دے رہے ہیں، آپ کو جلدی آنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہتر ہوتا کہ یہ صبر کرتے کہ آپ خود باہر آ جاتے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یعنی اگر یہ اپنے اس کوتاہی، اتنی غلطی کی معافی اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اس بھول پر اللہ نے پکڑ نہیں فرمائی، بلکہ آئندہ کے لیے ادب اور تعظیم کی تاکید بیان فرما دی، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے، یہاں بھی بخشش کا ذکر ہے، اس لیے یہ آیت ہم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالتی کہا، الاعراب دیہاتی بدوؤں نے، آمنا ایمان لائے ہم، قل کہہ دیجئے، لم نہیں، تؤمنو تم ایمان لائے، ولیکن لیکن، قولو کہو، اسلمنا اسلام لائے ہم، ولما اور ابھی تک نہیں، یدخل الایمان داخل ہوا ایمان، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، ابھی تک تمہارے دل، تم
یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائیں، یہ کہو کہ ہم اسلام لائیں، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ وَإِنْ اور اگر تُطِیعُوا اللَّهَ تم اطاعت کرو گے اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، لا یلتکم نہیں وہ کمی کرے گا تم سے، من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ غفور رحیمہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تب یہ وہ اعرابیوں سے کہا جا رہا ہے جو احسان کر رہے تھے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرے گا، یعنی اس کے ثواب میں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اب یہ کچھ جو اعرابی تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں بسا ہے۔ اس آیت میں ہمیں ایمان اور اسلام میں ڈفرنس بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ کچھ مفسرین کے نزدیک ان اعراب سے مراد کون اعرابی تھے جو ایسا کہہ رہے تھے؟ بنو اسد اور خریز کے منافقین ہیں، جنہوں نے قحط سالی میں صدقات لینے کے لیے یا قتل ہونے یا قیدی بننے کے اندیشے میں زبان سے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ منافقین تھے ان قبیلوں کے، جنہوں نے بس صدقات لینے کے لیے بس زبان سے کہہ دیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ ان کے دل میں ایمان اور اعتقاد خلوص نیت سے خالی تھے، جبکہ ان کے دل جو تھے وہ ایمان اور اعتقاد سے خالی تھے۔ لیکن امام ابن کثیر کے نزدیک وہ اعراب مراد ہیں جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ایمان بھی ان کے اندر پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا، یعنی وہ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے اور ایمان ان کے اندر نہیں آیا تھا، لیکن دعویٰ انہوں نے اپنی اصل حیثیت سے بڑھ کر ایمان کا کیا تھا، اور وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہاں ہم بھی ایمان والے ہیں، جس پر انہیں یہ ادب سکھایا گیا کہ پہلے تمہارا ایمان کا دعویٰ صحیح نہیں، آہستہ آہستہ ترقی کے بعد تم ایمان کے مرتبے پر پہنچو گے۔ یعنی ابھی تو تم صرف اسلام لے کر آئے ہو، ابھی تمہارے اندر ایمان نہیں آیا۔ اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ظاہری چیزیں، اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، اللہ پر یقین، آخرت پر یقین، اللہ کی کتابوں پر، پیغامبروں پر، آخری دن پر، اچھی بری تقدیر پر، جو ایمان کے پلرز ہیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اسلام جو ہوتا ہے وہ اسلام اور ایمان سب کو کور کر لیتا ہے، لیکن کہیں کہیں کسی جگہ پر ایمان اور اسلام کو الگ الگ بھی دیکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں اسلام لے آؤ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف نماز روزہ کرو اور ایمان نہیں لاؤ، نہیں، دونوں ہی مطلب ہوتے ہیں اس کے، یعنی اسلام بھی لاؤ اور ایمان بھی لاؤ، لیکن کہیں کہیں اس کو ڈفرینشیٹ بھی کیا گیا ہے کہ اسلام تو تم لے آئے ہو، بظاہر تو تم مسلمان ہو گئے ہو، لیکن اور تم کہہ بھی رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے۔ پھر سورہ زاریات کی آیت نمبر 18، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالاسحار اور سحری کے وقت ہم وہ یستغفرون۔ اب یہاں پر بہت ہی بڑی وہ بتائی گئی ہے کہ وہ بخشش کا ذکر ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں سحری کے وقت، سنگل آیت ہے یہ، اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں ہوتے کہ اپنی راتیں فسق، فجور، فحائش میں گزاریں اور استغفار کا خیال تک انہیں نہ آئے، بلکہ وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ دن کے وقت اپنی جان بھی اللہ کے لیے لگاتے ہیں اور اپنی راتیں بھی اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اور اپنے اس عمل پر مغرور نہیں ہوتے، رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، اور اتنا سب کرنے کے بعد بھی ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا یا نہیں، تو سحری کے وقت خوب رو رو کر اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، اور سحری کے وقت اللہ سے خوب استغفار کرتے ہیں۔ وہ جانے انجانے ہوئے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا اور عبادت میں کوتاہیاں ہو گئیں۔
اوقات سحر یعنی صبح سحری کا وقت قبولیت دعا کا بہترین وقت میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، یعنی آواز دیتے ہیں کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کوئی سائل یعنی مانگنے والا ہے، یعنی دعا مانگنے والا ہے تو میں اس کا سوال کو پورا کر دوں، یعنی میں اس کی دعا قبول کر دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم سحری کرتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اور جو سحری کا وقت ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کی بات ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں، وہ سحری کے وقت اللہ سے استغفار کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے۔